السلام علیکم پیارے ناظرین۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں پل بھر میں یہ جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ کفر کا وہ دوگلا پن ہے جو انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچنا کہ کون سی چیز ادھوری رہ گئی ہے، اور نہ ہی یہ سوچو کہ کاش ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے۔ جب ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی ہے، اب وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا اختتام ہی ایسے لکھا ہے۔ جو اپنے وجود کی سیر نہیں کرتے اور 100 سجدے کرتے رہتے ہیں، وہ ظاہری سیر میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل کے اندر توجہ نہیں کرتا، وہ ظاہر اور باطن دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے ہر چیز نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے، اس کی روح اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو، اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ جوانی کی عمر میں اپنی تعلیم اور مہارتوں کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ 20 سال کی عمر میں اپنے اہداف کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ 30 سال کی عمر میں آدمی کو اپنے وسیلوں کی حفاظت کرنا سیکھنا چاہیے۔ 20 سال کی عمر میں زندگی کی لمحات کو بڑھانے کا وقت آتا ہے۔ جوانی کی عمر میں اپنے خوابوں کی تلاش میں محنت کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت واصف علی نے فرمایا، نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ زندگی کی اصل خوشی وہ تحقیق ہوتی ہے جو انسان کی عمر 40 سال تک پہنچنے کے بعد ملتی ہے۔ 40 کی عمر میں آدمی کو اپنی زندگی کے تمام فیصلے بہت سوچ کر لینے چاہیے۔ زندگی کے مقصد کو 30 سال کی عمر میں اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 30 سال کی عمر میں آدمی کو اپنے وسیلوں کی حفاظت کرنا سیکھنا چاہیے۔ 40 کی عمر میں انسان کو حکمت اور تجربہ ہوتا ہے۔ 30 سال کی عمر میں انسان کو تجربہ اور جوانی ملتی ہے۔ زندگی کے سفر کی شروعات 30 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں،
اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپا لیتا ہے، کیونکہ کوشش جاری رکھے اللہ تعالیٰ تو اس کی نیت سے واقف ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا، مناسبت پیدا ہوگی اور فیض حاصل ہونے لگے گا۔ اگر منکر بن گیا تو تباہی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل طالب تو وہ ہوتا ہے اگر کسی وقت فیض نہ بھی ملے تو وہ منکر نہ بنے۔ 40 کی عمر میں آدمی کو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ 40 سال کی عمر میں آدمی کو اپنی بات میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ زندگی کی حقیقت 40 سال کی عمر میں سمجھ آتی ہے، جب انسان کو اپنی قدرتی محبت کا علم ہوتا ہے۔ ایک دور ایسا تھا جب امیر لوگ پیسوں کی طاقت سے غریب کی بیٹیاں نچواتے تھے۔ آج انہی کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ کر کے اپنے باپ دادا کا قرض اتار رہی ہیں۔ 40 کی عمر میں آدمی کو اپنی زندگی کے تمام فیصلے بہت سوچ کر لینے چاہیے۔ زندگی کا حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 40 سال کی عمر کافی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ اقوال آپ کی زندگی میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ 50 سال کی عمر تک انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں محنت کرنی چاہیے۔ 40 کی عمر میں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حقیقت میں اہم ہے اور کیا نہیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ صرف 2 دانے ثابت لونگ رات کو منہ میں اچھی طرح چبا لیں، اوپر سے دودھ پی لیں، چند دن استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ نصیحت وہ اچھی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ پاکستان میں عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نوح علیہ السلام کی عمر، ایوب علیہ السلام کا صبر اور قارون جتنی دولت۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، یہ اس کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر وہ خود ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہر روز آپ کے اندر 2 طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ جاتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ کامیاب انسان سے پوچھا گیا، کامیابی کیسے ملتی ہے؟ محنت، مشکل، رکاوٹ، پریشانی، ناکامی، دباؤ، تھکاوٹ، اس کے بعد کامیابی۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔